پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو. میں اسد اللہ خان ہوں. آج کی سب سے بڑی خبر اسد عمر صاحب سے استعفیٰ لے لیا گیا, اور سب سے بڑا سوال بھی یہی ہے کہ آخر کیوں لے لیا گیا. اگر کل تک عمران خان صاحب کو اپنی ٹیم کے سب سے اہم کھلاڑی پر پورا اعتماد تھا, اور یہ کہا جا رہا تھا, اور خود اسد عمر کہہ رہے تھے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, اور اسد عمر صاحب خود اس کی تردید کر رہے تھے. اور نہ صرف اسد عمر بلکہ 2-3 دن پہلے جب ٹیلی ویژن پر خبریں چلیں تو فواد چودھری صاحب نے اسے افواہیں قرار دیا. تو اگر 1-2 دن پہلے تک سب ٹھیک چل رہا تھا, ورنہ پھر ان افواہوں کی اس طرح سے اس کانفیڈنس کے ساتھ تردید نہ کی جاتی, تو پھر اچانک سے یہ کیا ہوا. اور اگر پہلے سے یہ چیزیں چل رہی تھیں اور زیر غور تھا, تو پھر اس کی تردید مسلسل کیوں کیے جا رہی تھی حکومت. تو اب اسد عمر صاحب کیا ہوا. اسد عمر صاحب کو نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کارکردگی پر عدم اطمینان کی ایک مہر ثبت کر دی گئی ہے کہ وہ پرفارم نہیں کر سکے. کیا اس کا یہ مطلب ہے, یہ اعتراف ہے حکومت کا کہ اسد عمر نے پرفارم نہیں کیا اس لیے ان کو گھر جانا پڑا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسد عمر صاحب کی جگہ کون ہوگا, اور جو بھی ہوگا, اسد عمر کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہوگا اس کے لیے بڑے کڑے چیلنجز ہیں, مشکل فیصلے اسے بھی کرنا ہوں گے. اور دوسرا ایک اور اہم بات اسد عمر نے کی اپنے پریس کانفرنس میں, انہوں نے کہا جو بھی آئے گا اس کے ساتھ باقی لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا, اس کو سپورٹ کرنا پڑے گا. تو مجھے ان کی کا یہ جملہ سنتے ہوئے لگا کہ اسد عمر شاید شکوہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں میں سخت فیصلے تو کر رہا تھا, یا جو چیزیں میں کر رہا تھا پاکستان کے لیے, مجھے میرے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا, میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے, میری ٹیم میرے ساتھ کھڑی نہیں ہوئے, پرائم منسٹر نے شاید پورا اعتماد کا اظہار نہیں کیا. تو ایک شکوہ سا بھی ان کے اس لہجے میں مجھے نظر آیا. بہرحال ان تمام چیزوں میں بات کریں گے کہ اسد عمر کیا نہیں کر پائے, اور جو نیا آئے گا وہ کیسے کر پائے گا, اور کیا ہے جو اسے کرنا ہے, ٹاسک کیا ہے جو اسے پرفارم کرنے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اپنے مہمانوں کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ سب سے پہلے ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور میں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب نے 92 نیوز کو اب جوائن کر لیا ہے, 92 نیوز فیملی کا حصہ بن گئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں 92 میں. آپ بطور ایڈیٹر اسٹریٹجک افیئرز جوائن کر رہے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب کا پروگرام آپ جلدی اس کا پورا شیڈول آپ کے سامنے آ جائے گا کہ ڈاکٹر صاحب کی سلاٹ کیا ہے, اور وہ کس وقت اور ہفتے میں کتنے دن پروگرام کر رہے ہیں, اور کن دنوں میں کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب انتظار رہے گا, ابھی اس کو راز رہنے دیتے ہیں, ابھی بتاتے نہیں ہیں. تھینک یو فار انٹروڈیوسنگ می. آپ کا بہت شکریہ. چند دنوں میں انشاءاللہ ہم لانچ کریں گے پروگرام. اب آ جاتے ہیں اسد عمر صاحب کی طرف. میں باقی مہمانوں کا تعارف کروا دوں. اشفاق تولا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ماہر ہیں ٹیکس امور کے اور ماہر مالیات ہیں. بہت شکریہ سر, ویلکم. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر اکمل حسین صاحب موجود ہیں, ماہر معاشیات ہیں, لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر سب سے پہلے تو یہ کیا اسد عمر صاحب سے کیا غلطی سرزد ہوئی ہے, کیا نہیں کر پائے جو پرائم منسٹر کو چاہیے تھا, اور کیوں ان کو کس جرم کی سزا ملی ہے؟ دیکھیں اسد, پاکستان کا ہمارا جو کلچر ہے وہ یہ ہے ساؤتھ ایشیا کا کہ جب کوئی شخص چلا جائے اور اس سے آپ کو کچھ مل نہ سکے. اب اسد عمر چونکہ اس وقت ایک پولیٹیکل ہاٹ واٹرز میں ہیں, ان کے پاس کوئی آفس نہیں ہے, کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے, وہ پاکستان میں کسی کو اوبلائج نہیں کر سکتے. تو آپ نے سنا ہے کہ صبح سے آپ سن رہے ہیں اسد عمر کی صرف خرابیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اسد عمر نے اکانومی کو مس مینیج کر دیا, ان کو پتہ نہیں تھا, وہ در حقیقت مارکیٹنگ کے تھے, اینگرو کا بھی انہوں نے بیڑا غرق کو کنڈا کیا تھا, ان کو سمجھ نہیں آئی, وہ ماہر اقتصادیات نہیں تھے, اکانومسٹ نہیں تھے, وہ فائنینس کو نہیں سمجھتے تھے. یہ سب آوازیں جو ہیں وہ ہم صبح سے سن رہے ہیں. اسد عمر نے جو ڈیسیجن میکنگ کی وہ منسٹر فائنینس نے اکیلے تو نہیں کی. اگر ایک بہت بڑا جس ڈیسیجن کا بار بار ذکر کیا گیا کہ آئی ایم ایف کے پاس اگر وہ پہلے چلے جاتے تو روپی کی اتنی ڈپریسیشن نہ ہوتی. اس وقت جو اتنی غیر یقینی صورتحال ہے کراچی کی, لاہور کے بزنس کی, وہ صورتحال جو ہے وہ نہ ہوتی, اتنی مایوسی نہ ہوتی. تو اسد عمر تو سپٹمبر سے کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا, شاید جانا پڑے گا. ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو سارے آئیڈیاز تھے کہ ہمیں سعودی عرب چلے جانا چاہیے پیسے لینے کے لیے, ہمیں چین سے رجوع کرنا چاہیے, ہمیں یو ای سے مدد لینی چاہیے, اور اگر ٹائم گزار لیں گے تو ہمیں شرائط نرم ہو جائیں گی. یہ خالی اسد عمر کے آئیڈیاز تو نہیں تھے, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ 7 مہینے وہ ان آئیڈیاز کے ساتھ چلتے رہے. اور پھر اس کے بعد جب پاکستان کو الٹیمیٹلی آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا اور دیکھنے میں یہی آیا کہ بہت کوئی نرم ان کی شرائط نہیں تھیں, تو یہ فیلئر جو ہے پوری اسٹریٹجی کا وہ بڑا آبویس ہو گیا. اب اسد عمر کے اوپر سارا ملبہ پھینک کر سسٹم جو ہے سارے کا سارا, جو ہم اب سننے میں آ رہے ہیں کہ بگ بزنس بڑا ناخوش تھا, وہ جگہ جا کے شکایتیں کر رہے تھے, کچھ پی ٹی آئی کے اندر کے طاقتور دھڑے ہیں جو ان سے بہت ناراض تھے, کچھ ایڈوائزرز ایسے ہیں جن کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا, تو سب نے اپنی جو ہیں شکایتیں بھری ہوئی تھیں. لیکن پرائم منسٹر کوئی بہت مضبوط نہیں لگ رہے اس فیصلے کے بعد. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر فیصلہ کر سکتے ہیں, لیکن ایک ایسی پولیٹیکل شخصیت کو جس کو انہوں نے شیڈو فائنینس منسٹر کے طور پہ گروم کیا, اپنے اعتماد کا ان پہ مظاہرہ کیا, آخری وقت تک ان کو نہیں پتہ تھا, ورنہ وہ کبھی شعر نہ بولتے, ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں خواہش پہ دم نکلے. تو اس پوری سچویشن میں ایسا لگتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ
ایک سلپری پاتھ پہ اب چل پڑے ہیں, اور دس از جسٹ دا سارٹ آف اے بگننگ, جسے کہتے ہیں نا کہ یعنی جس طرح 27 فروری کو جب ہم نے بالا کوٹ کی اسٹرائک کا جواب دیا تو اس وقت وزیر اعظم عمران خان پاکستان کی تاریخ کے سب سے مضبوط ترین پرائم منسٹر لگ رہے تھے, آج وہ خاصے نسبتاً کمزور اور غیر مستحکم لگ رہے ہیں. اچھا اشفاق صاحب, یہ اس وقت میں جب کہ IMF کے پاس آپ جا رہے تھے اور FATF کا معاملہ آلریڈی چل رہا ہے, پھر یہ ایمنسٹی اسکیم بھی چلی, تو ایک ایسے وقت میں ان سے استعفیٰ لیا جانا یہ صحیح وقت تھا اور صحیح فیصلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ فضا تو بنی ہوئی تھی اور کافی عرصے سے بنی ہوئی تھی, مگر جب آپ آن دا ایو آف بجٹ تھے, میرا خیال ہے بجٹ کی پریپریشن آن ہو رہی تھی, FBR کی میٹنگ چل رہی تھی, اسٹیک ہولڈر سے آپ میٹنگ کر رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں مناسب وقت نہیں ہے, مگر پریشر بہت زیادہ اماؤنٹ ہو رہا تھا. دیکھیے جب اسد عمر آئے تھے, پریشر عوام کا پریشر آ رہا تھا, اپوزیشن عوام کا کا پریشر بھی آ آ رہا رہا ہے, اب اپوزیشن کا پریشر تھا, اپنے اندر سے آ رہا تھا, پھر اندر میں بھی ہے پریشر. اور جیسے موہت صاحب نے کہا کہ جی کہ ایک بگ بزنس ہاؤسز کا بھی تھا, مگر عوام کا اور جو مہنگائی کا طوفان جو برپا ہوا, میرا خیال ہے اس کو سبسائڈ کرنے کے لیے ایک اسکیپ گوٹ تلاش کی گئی ہے. جیسے موہت نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں یہ کمبائنڈ ایک فیصلے تھے جو اسد عمر نے نہیں کیے. اسد عمر سے اوپر ایک آپ ECC کے فیصلے ہوئے, ECC کے اوپر وہ کیبنٹ کے ہوئے, اور کیبنٹ میں اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو میجورٹی میں وہ بالکل ایک کیبنٹ کا جوائنٹ ڈیسیشن ہوتا ہے, ون وے اور دی ادر. تو اگر کوئی فیصلہ ہوا ہے تو میرا خیال ہے اس کی ذمہ دار پوری کیبنٹ تھی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسد عمر کی جگہ کوئی بھی ہوتے تو وہ میکسیمم یہی کر رہے ہوتے جو اسد عمر نے کیا. اور دیکھیں اس میں تھوڑا سا فرق ہے, میں یہاں پر آپ کو کہتا ہوں جب شروع کی گئی تھی یہ بات تو آپ کو دیکھا ہوگا اکانومی کو آپ کو بڑا ولنریبل تھی آپ کی پوزیشن, اور ولنریبل کیوں تھی؟ ولنریبل بنا دی گئی تھی. جب آپ دیکھیں گے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا تھا, اور جب لاسٹ ایئر مفتاح اسماعیل صاحب نے جب ڈی ویلیو کیا تھا اس وقت میں نے کہا تھا کہ ناؤ دس از دا فرسٹ بلڈ, اور یہ میں ٹی وی پہ میں ریکارڈ پہ ہوں, اور میں نے مفتاح صاحب کو بھی کہا تھا آپ نے جب ڈی ویلیو کر دیا, آپ کی کرنسی کی اسٹیبلٹی کو آپ نے ایک جمود کو توڑ دیا ہے, تو اس کے بعد آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, بیکاز کہ IMF کا پریشر سسٹین کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہے کہ آپ ان کو سروائیو کر سکیں. جب آپ یہ نہیں کر سکے, دو ایشوز تھے آپ کے پاس جب اسد عمر حکومت میں, اور میں آن ریکارڈ سیئنگ دس کہ میں دونوں ایشوز پہ ان کو میں گائیڈ کر رہا تھا. ایک یہ تھا کہ آپ کرنسی کی ڈی ویلیویشن کو فوری طور پہ روکیں, بیکاز کہ لیجٹمیٹ وے میں یو کین میک سم انفلوز اور کرنسی کو آپ اسٹیبل وے میں کر سکتے ہیں. دوسرا آپ کی FBR تھی. دیکھیں FBR میں چیئرمین لانے کا بھی ڈیسیشن یا اسٹیٹ منسٹر کو اپوائنٹ کرنے کا ڈیسیشن وہ بھی خان صاحب کا تھا, اور اسد عمر نے اس کو لبیک کہا بیکاز کہ وہ ان کو لیڈر مانتے ہیں, اور میرا خیال ہے پرائم منسٹر کا یہ ڈسکریشن ہے. اتفاق سے دونوں اچھے لوگ ہیں, میں یہ سیاسی طور پہ حماد از اے ویری گڈ ٹیلنٹ, بٹ اس نازک صورتحال میں جب FBR کو میں دیکھتا ہوں, اور جب میرا ٹارگٹ 4400 ارب ہے, تو میرا خیال ہے ایک بہت تگڑی فورس ہونی چاہیے تھی جو اس کو ٹیک کیئر کرتی, اور ایک تگڑا آپ کا چیئرمین FBR ہونا چاہیے تھا کہ جس کو ایکسپیرینس ہوتا ہے ریونیو کا. اب اگر میں اس دائرۂ کار کو دیکھتا ہوں تو میرے خیال سے سب سے بڑا جو فیصلہ آج آپ کو نیگیٹو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آج آپ نے ٹارگٹ سے 318 بلین روپیز کم اکٹھے کیے ہیں. جب 318 بلین آپ نے کم کیے تو آپ کا سارے کا سارا یعنی 1% آف دا GDP, اب میں جتنی بھی سیونگ کروں. دوسری طرف جب آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں, 1% انٹرسٹ ریٹ آپ نے بڑھایا, میننگ 175 ارب روپے کا آپ نے ایکسپینس بڑھا لیا, فسکل ڈیفیسٹ آپ نے بڑھا لیا. $1 کی ڈی ویلیویشن آپ کی روپی ڈی ویلیو ہوتا ہے تو 98 بلین کا آپ کا قرضہ صحیح ہے. جس طرح سے اشفاق صاحب نے کہا, میں ڈاکٹر اکمل صاحب کی طرف ذرا بڑھتا ہوں, پھر بریک پر جانا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ اسد عمر صاحب, اب اس کو اگر ہم پولیٹیکل ٹرمز میں انٹرپریٹ کریں تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اسد عمر سے استعفیٰ لیا جانے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے اپنی معاشی ناکامی کا اعتراف کر لیا اور ملبہ ڈال دیا اسد عمر کے اوپر. آپ کے خیال میں اسد عمر نے صحیح پرفارم نہیں کیا تھا اور فیصلہ ٹھیک ہے حکومت کا؟ پہلے تو بات یہ ہے جی کہ مجھے بڑی عزت ہے اسد عمر صاحب کی, از اے مین آف آنر, انٹیگریٹی, تھارو جینٹلمن. مگر جو پالیسیز انہوں نے اختیار کی ہیں اور جو اکنامک پالیسیز پچھلے 9 مہینے میں لاگو ہوئی ہیں,
اس کی پرائمری رسپانسبلٹی تو فائنانس منسٹر کو لینی پڑتی ہے نا. اور مگر یہ بات درست ہے کہ یہ کیبنٹ ایز اے ہول اس میں انوالوڈ ہے, اور بلکہ میں کہوں گا کہ جو ان کے کاؤنسل آف اکنامک ایڈوائزرز ہیں وہ بھی ایکولی رسپانسبل ہیں ان پالیسیز کے لیے. اب ان پالیسیز کا نتیجہ کیا ہوا پچھلے 9 مہینے میں, جو کہ میں شروع سے لکھ بھی رہا تھا, ٹی وی پہ بھی آ کے بتا رہا تھا, پروڈکٹ کر رہا تھا کہ یہ ہوگا اگر ایسی پالیسیز آئیں. وہ ہوا یہ کہ ایک تو افراط زر بڑی تیزی سے بڑھ گئی, دوسری گروتھ ریٹ سلو ڈاؤن ہونے کے نتیجے میں بے روزگاری اور غربت میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو گیا, اور جو بیلنس آف ٹریڈ جس کو امپروو کرنے کے لیے یہ ڈیویلیویشن اور بجٹ ڈیفیسٹ ریڈکشن کی کوشش کی گئی تھی وہ تقریباً وہاں کا وہاں ہی رہا. امپورٹس ضرور ریڈیوس ہوئے ہیں مگر ایکسپورٹس اتنی زیادہ نہیں بڑھ سکے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو آبجیکٹیوز تھے اس پالیسی فریم ورک کے, جو کہ آئی ایم ایف کا پالیسی فریم ورک ہے, جو آئی ایم ایف میں جانے سے پہلے انہوں نے اڈاپٹ کر لیا کیونکہ ان کے کاؤنسل آف اکنامک ایڈوائزرز میں اس قسم کے لوگ ہیں, ان کی ذہنیت وہی ہے جو آئی ایم ایف کی ہے. تو اس لیے انہوں نے ایسی پالیسیز فالو کی جو کہ جن کا آلریڈی پروو ہو چکی ہیں ساری دنیا میں کہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں, اور پاکستان کے ایکسپیرینس پہ ظاہر ہوا ہے کہ اس قسم کی ڈیویلیویشن اور انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا اور بجٹ ڈیفیسٹ ریڈکشن کرنا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. انہوں نے وہ کر دیا اور اس کا نتیجہ وہی ہوا جو بار بار پہلے ان پالیسیز کا ہوتا ہے کیونکہ ٹیم میں سارے لوگ تجربہ کار نہیں تھے اگر اسد عمر تھے ابھی تو. جہاں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف اسد عمر صاحب کو اسکیپ گوٹ نہیں بنانا چاہیے, آلدو ان کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے, وہ اس وقت ریزسٹ بھی کر سکتے تھے, ہی کوڈ ہیو بلون دی وسل, مگر انہوں نے نہیں کی. مگر اس کے ساتھ ساتھ باقی سب لوگ بھی اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں اور ان کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے. دیکھیں نا, ایک غلط اکنامک پالیسیز کے نتیجے میں آپ نے کروڑوں لوگوں کو تکلیف میں ڈال دیا, مزری کے اندر ڈال دیا. وہ جو غریب ہے اس کو آپ نے شکنجے میں ڈال دیا. ایک طرف تو بے روزگاری بڑھ گئی, غربت میں اضافہ ہوا, اور دوسری طرف افراط زر بڑھ گئی. تو اس کا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو تو ذمہ داری لینی پڑے گی نا, اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا. اور یہ پالیسیز جو انہوں نے اختیار کی ہیں جس کے نتیجے میں یہ ہیومن مزری کریٹ ہوئی, انسانیت کی کو تکلیف میں لے آئے ہیں اور غریب ترین طبقے کو تکلیف میں لے آئے ہیں, وہ ان کی ڈائریکٹلی ان کی اکنامک پالیسیز کا کانسیکوینس ہے. اور میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ یہ ہوگا. صحیح ہے. اچھا وہ ڈاکٹر صاحب, ایک تو میں ذرا پولیٹیکل تھوڑا سا آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک کہا جا رہا ہے کہ گروپنگ بھی تھی ہے, اور اس کا بھی, اور شاید اپنے اس کام میں کتنی مہارت سے وہ کام کر پائے ہیں اسد عمر صاحب فائنانس کے شعبے میں, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن سیاست کے میدان میں وہ کوئی اچھے کھلاڑی ثابت نہیں ہوئے کہ کوئی گروپنگ میں اسٹرانگ ہوتا ہے. ذرا آپ اپنا ایک گروپ بنا کے رکھتے ہیں, شاید اس میں وہ اتنے زیادہ اور ان کا فوکس بھی نہیں تھا, ان کی پریس کانفرنس سے بھی یہ لگا. ہاں, ان کا فوکس بھی نہیں تھا. اب دیکھیں, ایک شخص جو ہے اگر وہ ساری عمر ایک ملٹی نیشنل قسم کا کارپوریٹ جو کلچر ہے اس سے آتا ہے, تو وہاں پر جو ہماری سیاست کی ملنساری ہے, ہماری سیاست میں ہمارے بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں وہ بہت ہی پولائٹ طریقے سے آپ سے ڈیل کرتے ہیں. ہم جرنلسٹ ان سے ڈیل کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسد عمر کے اندر ہو سکتا ہے اس قسم کی نرمی, اس قسم کی لچک, اس قسم کی سافٹنس جو ہے وہ نہیں پائی جاتی تھی. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کراچی کے یا لاہور کی جو بہت سے ہمارا بگ بزنس جس کو کہا جاتا ہے, جس کا پاکستان کے نان پولیٹیکل سرکلز کے اندر بھی بہت زیادہ ایکسیس ہے, اس بگ بزنس کو بھی اسد عمر نے بتدریج ناراض کیا, اور ان کو یہ لگا کہ ان کی بات نہیں سنتے. یہ آرگومنٹ کہ ہماری بات اسد عمر نہیں سن رہے ہیں, اسد عمر ہمیں ٹائم نہیں دے رہے ہیں, یہ بات بھی شدت سے چلی. اچھا, اب یہ جو پی ٹی آئی کے اندر ایک بہت بڑا دھڑا ہے کئی منسٹرز کا, یہ ایک بہت طاقتور دھڑا ہے. اس دھڑے کا تو اکنامک پالیسی اور فائنانس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو ظاہر اپنی پولیٹیکل سچویشن امپروو کر رہے ہیں, تو انہوں نے بھی اسد عمر کو ٹارگٹ کیا. اس کے علاوہ کچھ ایسے ایڈوائزرز بھی ہیں جو نان پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے ہیں, جو بتایا جاتا ہے کہ وزیر اعظم کے بہت قریب ہیں, اور وہ بھی اسد عمر سے خفا ہے بیکاز انہوں نے اسد عمر سے جو ریکویسٹس کی کہ اس چیز کو میرے پاس کر دیں یا اس طرح سے مجھے فیسیلیٹیٹ کریں, وہ بھی اسد عمر نے نہیں کیا. تو یہ سب چیزیں اکٹھی ہو گئیں. لیکن چند لمحے پہلے اشفاق صاحب جب بات کر رہے تھے, انہوں نے بہت خوبصورت ایک بات کی, بہت امپورٹنٹ بات ہے. انہوں نے کہا کہ جب مفتاح اسماعیل نے ڈیپریسیشن کا پروسیس شروع کر دیا, جس کو کہ اسحاق ڈار نے روکا ہوا تھا, خاقان عباسی صاحب نے, اور مفتاح اسماعیل جب ڈیفیکٹو فائنانس منسٹر تھے, اس کے بعد پھر پاکستان کی اکانومی ایک سلپری پاتھ میں تھی
پھر میں آپ کو آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا ہی تھا. اور جب آپ نے آئی ایم ایف سے ڈیل کیا تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کے پاس کوئی خاص لیوریج نہیں تھا. ایک پورا افسانہ سنایا گیا ہے پاکستان میں 7-8 ماہ میں کہ ہم سعودی عرب سے اتنے پیسے لے لیں گے, اب ہم چین سے اتنے لے لیں گے, اب ہم یو ای سے لے لیں گے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس کوئی ریکورس نہیں تھا, کوئی لیوریج نہیں تھا. اشفاق صاحب مجھ سے ایگری کریں گے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا اس لیے بھی ضروری تھا پاکستان کے لیے کہ آئی ایم ایف کے پاس جب آپ پروگرام میں ہوتے ہیں, فنڈ پروگرام میں, تو ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک آپ کو بجٹری سپورٹ دیتے ہیں جو تقریباً 3 سے 4 بلین ڈالر ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی بانڈ فلوٹ کرنے, اس کی بھی پرائس آپ کو تبھی ملتی ہے جب آپ فنڈ کے پروگرام میں ہوتے ہیں, اور یہ 3 مالیاتی ادارے جو ہیں آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اسد عمر کو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اسد عمر نے جو غلطیاں, سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے بڑی غلطیاں کہ ان کو ذمہ داری لینی چاہیے, وہ تو اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوگی تو پھر آپ کہیں گے کہ انٹیریئر منسٹر کو اس کی ذمہ داری لینی چاہیے. لیکن اسد عمر کی خاصا ریلوے کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو پھر ریلوے منسٹر کو ریزائن کرنا چاہیے. تو اسد عمر نے اسپیسیفکلی کیا غلط کیا؟ کیا اسد عمر کو ڈیپریسیشن روکنی چاہیے تھی؟ کیا اسد عمر کو امپورٹ ریگولیٹری ڈیوٹی نہیں بڑھانی چاہیے تھی؟ کیا کوئی بتا دے کہ کیا غلط کیا اسپیسیفکلی کیا غلط؟ بالکل ٹھیک ہے سر. ایک مختصر بریک لے لیں, اور پھر بہت بڑا سوال جو یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اب پرائم منسٹر کے ذہن میں نام کون سا ہے اگلا, اسد عمر کو کون ریپلیس کرے گا؟ عمر ایوب کا نام چلتا رہا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمر ایوب کے پاس وہ صلاحیت ہے اور وہ تجربہ ہے کہ عمر ایوب اس بہت ہی کمپلیکیٹڈ جو معیشت ہے اس کو آگے لے کر چل سکیں, یا عمر ایوب صاحب کی جگہ کوئی اور نام بھی زیر غور ہیں؟ تو اس پر ذرا بات کرتے ہیں, اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ چیلنجز ہیں کیا نئے آنے والے فائنانس منسٹر کے لیے, اسے کیا کرنا ہوگا کہ انہیں ایک سکسیسفل مان لیا جائے اور انہیں اسد عمر نہ بنایا جائے آنے والے دنوں میں. ایک مختصر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. جو سوال ابھی ہم بریک پر جانے سے پہلے اٹھا رہے تھے کہ اگلا مرد بحران کون ہوگا نیا فائنانس منسٹر, تو اس سوال پر آنے سے پہلے جو ابھی ڈاکٹر معید نے بات کی تھی, انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ اگر اسپیسیفکلی ہم بات کریں کہ کیا غلطی کی, کیا روپی کو ڈی ویلیو کیا, کیا آئی ایم ایف سے ڈیل اچھی نہیں کی اسد عمر نے, کیا افراط زر کو نہیں روک سکے. اگر اسپیسیفکلی ہم ڈاکٹر اکمل بات کریں کہ کیا غلطی کی اسد عمر نے, تو آپ 2-3 بڑی ریزنز کیا دیکھتے ہیں اسد عمر کی؟ سب سے بڑی جو غلطی ہوئی ہے اس فائنانس منسٹر سے بھی اور حکومت سے جنرلی, وہ یہ ہے کہ جس وقت یہ آئے ہیں اس وقت بحران تھا کہ ان کو فوری طور پہ کوئی 15 سے 18 ارب ڈالر چاہیے تھے فسکل سپیس ڈھونڈنے کے لیے ملک کے اندر. تو وہ اس کے لیے ہمارے جو 3 امپورٹنٹ دوست ہیں جن کا بہت بڑے سٹیکس ہیں پاکستان, ان کو اس ضرورت کی ارجنسی اور اماؤنٹ بتانا چاہیے تھا ڈیٹیل میں ورک آؤٹ کر کے, ہوم ورک کر کے. چائنا, سعودی عربیہ اور یو اے ای, انہوں نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا, ان کے پاس چلے گئے اور وہ ان پرنسپل اگری کر گئے سپورٹ کے لیے, مگر اسپیسیفکلی انہوں نے ڈالر ٹرانسفر نہیں کیے ٹائم پہ. اچھا, اب نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اوپر ایک ہی قسم کا ان کی سوچ اس وقت پریویل کر رہی تھی ان کے ایڈوائزرز کے اندر. تو اسد عمر صاحب تو خیر جو اس وقت روایت ہے, روایتی سوچ وہ اس میں وہ بھی سوچ رہے تھے, وہ یہ تھی کہ جی اکانومی کو کنٹریکٹ کیا جائے تاکہ امپورٹ ایکسپینڈیچرز ریڈیوس ہوں اور اس کے ذریعے بیلنس آف ٹریڈ امپروو کیا جائے. اور ڈیویلیویشن کا بھی ایک طریقہ تھا امپورٹ ایکسپینڈیچرز کو روکنے کا, ریڈیوس کرنے کا. دوسری طرف بجٹ ڈیفیسٹ ریڈکشن یعنی جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس کو تقریباً 0 کر دینا, 1% جی ڈی پی سے بھی کم کر دینا, وہ تھا طریقہ ان کو بجٹ کو بیلنس کرنے کا. نارملی بجٹ کا بیلنسنگ اور بیلنس آف ٹریڈ کو امپروو کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ جو چائنا اور انڈیا اور بہت سے ملکوں نے اختیار کیا ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, وہ ہوتا ہے گروتھ. یو گو فار گروتھ. جب گروتھ ہوتی ہے تو آپ کی ریونیوز بھی بڑھتی ہیں اور ریونیو سائڈ سے آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ ریڈیوس ہوتا ہے. گروتھ ہوتی ہے تو آپ کے ایکسپورٹس بھی ہوتے ہیں اور پھر آپ ایکسپورٹس کے نتیجے میں بیلنس آف ٹریڈ امپروو کرتے ہیں. بجائے یہ طریقہ ان کو ڈھونڈنے کا, انہوں نے جو دقیانوسی اور پروون غلط پالیسیز ہیں دنیا کے ایکسپیرینس کے لیے, وہ انہوں نے اڈاپٹ کر لی پینک کے اندر جب ان کو پیسے نہیں ملے. تو اب اس کا دیکھیں نا خمیازہ کون بھگت رہا ہے ان غلط پالیسیز کا. دیکھیں نا
یہ جو پالیسی ہے اس سے انفلیشن ریٹ بھی بڑھا ہے, بے روزگاری بھی بڑھی ہے, عام آدمی کو اس شکنجے میں انہوں نے پھنسا دیا ہے, وہ اتنے کروڑوں لوگوں کو تکلیف میں لے آئے ہیں. تو اب یہ حکومت کو اس کی رسپانسبلٹی لینی چاہیے. اور طریقے تھے جو کہ انہوں نے اس کے بارے میں غور نہیں کیا, اور نہ ہی ان کے پاس وہ انٹلیکچوئل کیپیبلٹی تھی پوری ٹیم میں کہ وہ آلٹرنیٹیو طریقے کو, اکنامکس کے جو طریقے ہیں اس کو وہ سمجھتے. تو اب دونوں ڈبل فیلئر ہوا نا. ایک فیلئر یہ ہوا کہ ٹائم پہ انہوں نے اپنے دوستوں سے پیسے نہیں لیے, اور دوسری طرف پالیسی. صحیح ہے, لیکن سر وہ اب جو چیزیں قطرہ قطرہ کر کے جمع ہو رہی تھی پیمانے میں اشفاق صاحب جو چیزیں قطرہ قطرہ پیمانہ بھر رہا تھا, تو وہ چھلکا جس قطرے کی وجہ سے وہ ایمنسٹی اسکیم تھی. کہا جا رہا ہے کہ 2-3 دن سے کافی وہاں پر لے دے چل رہی تھی کیبنٹ میٹنگز میں بھی, اور اس میں بھی اسد عمر کے اوپر بہت دباؤ آ رہا تھا کہ ہمیں سمجھائیں کہ یہ کیا ہوا ہے. اور وہ تو یہ آخری چیز یہ ثابت ہوئی ہے. نہیں, دیکھیے ایمنسٹی اسکیم از امیوننٹ ان دا کنٹریز لائک پاکستان. ضروری ہے بہت. آپ مجھے ایک بات بتائیں, جس کنٹری کی پیرالل اکانومی آپ کی اکانومی کے برابر ہو یا اس سے بھی کہیں زیادہ ہو, تو جہاں پر 35,000 ارب کی آپ کی پیرالل اکانومی چل رہی ہے, اس پیرالل اکانومی میں اگر آپ اس کو ڈاکومنٹ نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا؟ ایکچولی آپ کا مسئلہ سب سے بڑا ریئل اسٹیٹ کا ہے. ریئل اسٹیٹ کی جو آپ کی پرائزز وغیرہ تھی, اس میں آپ کی ایف بی آر ویلیو اور آپ کی مارکیٹ ویلیو میں کم از کم دگنا یا تگنا فرق پڑتا ہے. تو وہ ایک بڑا پارکنگ لاٹ ہے آپ کا. اسد عمر یا کوئی بھی فائنانس منسٹر آئے گا, اگر یہی حالات رہے تو ہر تیسرے سال پاکستان میں ایک ایمنسٹری آپ کو دینی پڑے گی. اچھا, پہلے بہت کم چوکیدار تھے آپ کے ایمنسٹری کے, آپ کا ورلڈ بینک ہوتا تھا یا آئی ایم ایف کو آپ زیادہ, کیونکہ ورلڈ بینک اس لیے ہوتا تھا کہ آپ کے جتنے بھی ٹیکس ریفارمز ہوتے ہیں نا, فرام آئی ایم ایف پرسپیکٹو وہ ورلڈ بینک دیکھتا ہے, اور ورلڈ بینک اگر اوکے کرتا ہے تو آئی ایم ایف کو اعتراض نہیں اٹھاتا. ورلڈ بینک سے آپ نے 2 پروگرام لیے, آپ ان کے پروگرام سے کوئی زیادہ استفادہ نہیں اٹھا سکے, پیسے خرچ کر دیے. تیسرا پروگرام یہ لینے والے تھے, میں نے پی ایم صاحب کو ایڈوائز کیا آپ مت لیں, کیونکہ یہ ٹیکنیکل اسسٹنس دیتے ہیں جو ہمارے کھاتے میں $400 ملین ڈال دیں اور اپنے کنسلٹنٹ لا کے انہوں نے بٹھا دینے. ایکچولی ایمنسٹری تو بزنس مینوں نے کہی ہے, اسد عمر نے نہیں کہی ہے. اچھا, اور پی ایم نے اس کو سبسکرائب کیا. جو میری نالج ہے, پی ایم تو اس کے خلاف تھے شاید. نہیں, کل رات تک پی ایم اکیلے رہ گئے تھے, باقی کوئی منسٹر نہیں تھا ان کے ساتھ, اور اسد عمر بھی اینڈ میں تو کہتے ہاں نہیں ضرورت ہے, ایف بی آر بھی منع کر رہی تھی کل تک, تو میں نے یہ سنا کل آخری میں. اسد عمر ایمنسٹی کے حق میں تھے یا خلاف تھے؟ نہیں, وہ بعد میں پی ایم کو ساتھ دے رہے تھے کہ یس چلے پی ایم بھی کہہ رہے ہیں ہمیں دینی ہے. مگر ایکچولی میں آپ کو بتاتا ہوں, ایمنسٹی از ناٹ دا بون آف کنٹینشن. یہ ایک لاوا تھا جو پک رہا تھا, اور آئی ایم ایف کے پاس جانے کے کنسیکوینسز ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہے. آئی ایم ایف کے پاس جانے کے ٹیسٹ آف دا پڈنگ از ان دا ایٹنگ. ابھی آپ جب آئی ایم ایف کے پاس جاؤ گے تو یہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اب میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, جون 30 میں آپ کا ڈالر 150 روپے کا ہے, جون 30 2020 میں آپ کا ڈالر 159 روپے کا, اور جون 30 2021 میں آپ کا ڈالر 168.5 روپیز کا ہوگا. ہاں, میں آپ کو بتایا تھا. نہیں, یہ ایگریمنٹ ہے کیا پاکستان کا؟ میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں ایسے ہی رہے, مطلب آپ لگ تو ایسا رہا کہ جیسے پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر کے آ گیا ہے. آپ کو میں آپ جتنے ایگزیکٹ فگرز دے رہے ہیں, آپ کے ڈاکومنٹ لیک ہو گیا. دیکھیے وہ اب آپ مجھے نہ پوچھیں, آپ خود جرنلسٹ ہیں, میرے والد جرنلسٹ تھے, تو مجھے ذرا تھوڑا زیادہ ہی اس کا جتنی آپ نے ایگزیکٹ فگرز دے رہے ہیں اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی کمٹمنٹ پاکستان کی 6% کی گروتھ, 6% کی گروتھ ہے. دیکھیں 6% کی گروتھ ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ آپ کے قرضوں کا حجم جو ہوگا, جب آپ کی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ گئی تھی جون 30 کی 24,000 تھا, ایکچولی 24,000 بلین تھا. آج اگر 2021 میں اگر یہی سچویشن رہی تو یہ قرضے آپ کے 36,000 کو کراس کر جائیں گے. تو جو دوسری حکومتوں پہ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ جی کہ پیپلز پارٹی نے 6,000 ارب خرچ کیے, انہوں نے 10,000 ارب خرچ کیے, تو یہ 3 سال میں 12,000 کر چکے ہوں گے. تو واٹ آئی ایم سیئنگ کہ اسد عمر کو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. ڈی ویلیویشن آف واز مدر آف آل اکنامک. اب میں یہ ڈالر والا جو معاملہ اور ڈی ویلیویشن والا معاملہ ہے, اس میں تو ڈاکٹر اکمل صاحب کی رائے لیتا ہوں, لیکن پہلے ڈاکٹر صاحب, یہ اگر کارکردگی کی بنیاد پر اسد عمر کو ہٹایا جا رہا ہے
تو پھر ان کو تجربہ اگر فائنانس کا نہیں ہے تو انہیں تجربہ پیٹرولیم یا انرجی کا بھی نہیں ہے, تو انہیں پھر دوسری وزارت کیوں آفر کی جا رہی ہے کہ جناب آپ یہ کر لیں, یعنی آپ نے اس میں تو کامیابی نہیں کی تو اب آپ یہ ٹرائی کر لیں. اس کا بڑا انٹرسٹنگ سوال آپ نے اٹھایا. تو یہ صبح سے کسی نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر ایک آدمی کو فائنانس کا نہیں پتا, جس کا وہ شیڈو منسٹر تھا 5-6 سال سے بن کے بیٹھا ہے, ایک سال انرجی میں وہ کیا تیر مارے, تو انرجی کا تو اس کو بالکل ہی کچھ نہیں پتا ہوگا. انرجی سے میرا خیال ہے اسد عمر کو دیکھیے بنیادی طور پہ ایک پنشمنٹ دی گئی ہے. وہ تمام لابیز جو ہیں, جیسے جو بگ بزنس ہے ان سے کا ناخوش تھا, پی ٹی آئی کے اندر کا جو ایک بہت طاقتور دھڑا ان سے ناخوش تھا, کچھ نان پولیٹیکل فورسز اگر ان سے سیٹسفائڈ نہیں تھیں, اور باقی جو ملبہ اس وقت ہے غم و غصے کا پنجاب میں اس وقت بہت زیادہ پایا جاتا ہے. دیکھیں لوگوں کی تنخواہیں جو ہیں اس کی ویلیو تقریباً 60% رہ گئی ہے ڈالر کی اپریسیشن کے بعد. یعنی اگر پہلے اگر آپ کو کسی کو 5 لاکھ روپے اس کے پاس کماتا تھا تو 5,000 اس کی ڈالر بنتے تھے, اب وہ 3,000-3,500 ڈالر کی ویلیو کی ورتھ کی چیزیں وہ لے سکتا ہے. ٹھیک ہے, سو ان سب چیزوں کے نتیجے میں جو لاوا ابل رہا تھا, اور جیسے اشفاق صاحب نے پہلا جملہ جب انہوں نے بولا تو بہت زبردست, انہوں نے کہا کہ ماحول تو بن رہا تھا. کیونکہ آپ نے کہا ماحول تو بن رہا تھا, تو فائنلی آئی تھنک دی پرائم منسٹر ہیز سکمڈ انڈر دی پریشر, اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ انڈر پریشر آئے ہیں, جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اب اگر پرائم منسٹر اسد عمر پہ انڈر پریشر آئے ہیں تو پھر اب پرائم منسٹر انڈر پریشر آ کے ڈیلیور کرتے رہیں گے ان ساری لابیز کو. مجھے نہیں خیال لگتا کہ اب عثمان بزدار کے پاس کوئی بہت زیادہ مہینے جو ہیں وہ بچ گئے ہیں. یعنی عید کے دن عیدی نہیں ملے گی. میں اس میں ایک ایڈ کر دیتا ہوں موہت بھائی کی بات پہ. کل رات کو فار ہاف این آور آلموسٹ ٹھیک ٹھاک ٹائم میں نے اسد عمر سے ایمنسٹی پہ بات کی ہے, کیونکہ مجھے وہ ٹرانسپیرنسی والے عادل صاحب کہتے ہیں سلطان ایمنسٹی ہے یہ, تو میری اسپیشلٹی بھی ہے, میں کر بھی دیتا ہوں. مگر میں آپ کو صرف ایک بات بتا رہا ہوں, رات تک مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اسد پہ کوئی پریشر تھا. ٹھیک ہے, رات تک تو یہ راتوں رات کچھ ہوا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آل راؤنڈر ہے یہ, بڑے ادب کے ساتھ. انرجی نہیں, آپ اس کو سیفران اور کشمیر امور دیں گے تو بھی چلا لے گا. اچھا چلیں, تو پھر یہ فائنانس بھی چلانی چاہیے تھی انہیں. اس کی کمیونٹیو ڈیسیژن اصل ایسا ہے نا کہ دیکھیے دنیا بھر میں جو منسٹر ہوتے ہیں وہ اس کے سبجیکٹ اسپیشلسٹ نہیں ہوتے. اگر آپ یونیورسٹی سے ایک پروفیسر کو لے آئیں گے جو انرجی کا ہوگا یا فائنانس کا ہوگا, تو ضروری تو نہیں کہ وہ اچھا منسٹر بھی ثابت ہو. منسٹر تو وہ ہوگا جو اتنا انٹیلیجنٹ اور پڑھا لکھا ہے, اس کا ورلڈ ویو ہے کہ وہ اپنے ایڈوائزرز اور ایکسپرٹ سے چیزوں کو سمجھ کے فیصلے کر سکتا ہے. کیا اسد نہیں کر سکتے؟ میرا خیال اسد بہت اچھے فیصلے کر سکتے تھے, اور اب جو ریپلیس کرے گا وہ بھی ہم دیکھیں گے کون ہوگا. صحیح ہے. اچھا ایک تو ڈاکٹر اکمل صاحب, آپ کے خیال میں کون ہیں, آپ کس کو دیکھتے ہیں جن 3-4-5 لوگوں کے نام اس وقت چل رہے ہیں, آپ کے خیال میں کون اس بحران میں گری ہوئی پڑی ہوئی معیشت کو اٹھا سکتا ہے؟ یہ تو جو بھی آپ منسٹر بنائیں گے جی, وہ بنیادی طور پہ سیاسی پرسنالٹی ہوگی, وہ کوئی اسپیشلسٹ اکانومسٹ تو ہوگا نہیں. دیکھیں نا, جب کوئی ہو سکتا ہے کوئی ٹیکنوکریٹ مشیر کا آئی سی یو میں ہوتا ہے پیشنٹ, جی میں اس پہ آنے لگا ہوں. اگر کوئی پیشنٹ آئی سی یو میں گیا ہوا ہے انٹینسو کیئر یونٹ میں, تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے کوئی ماہر ڈاکٹر کی ضرورت ہے نا, جرنلسٹ تو نہیں کام کر سکے گا. تو اسی طرح معیشت جو ہے نا, یہ معاشی پالیسی ایک سائنس ہے, ایک شعبہ ہے جس کے لیے اس کو چلانے کے لیے 20-25 سال کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو فارمل ٹریننگ کی ضرورت ہے اس کے لیے. تو وہ اس لیے ٹھیک ہے منسٹر تو آپ کا پولیٹیکل ہی ہوگا, مگر اس کو ساتھ ایسے لوگ لانے پڑیں گے ایکسپرٹس جن کا سوچ کا ڈھانچہ آئی ایم ایف کی سوچ سے مختلف ہو, جن کی جو سوچ ہے وہ نئی ریسرچ کی بنیاد کے اوپر وہ پالیسی بنانے کی قابلیت رکھتے ہوں. تو یہ وہی گھسی پٹی جو پالیسی ہم پچھلے 25 سال سے فالو کرتے آئے ہیں, وہی فالو کرتے آئے ہیں, اور ان کا نتیجہ بھی وہی ہوا ہے جو پہلے نکلتا تھا. تو اس لیے نیا منسٹر آپ ضروری نہیں ہے کہ اس کو ایکسپرٹ لے کے آئیں, مگر منسٹر کے ساتھ جو ایکسپرٹس ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے جن کی آج کل دیکھیں نا, اکنامک پالیسی اور اکنامکس کے اندر 2 بڑے کلیئر دھڑے ہیں. ایک نیو کلاسیکل, یہ جو کنونشنل اکنامکس ہے جو ابھی تک پریکٹس کی ہے پچھلے 9 مہینوں میں, اور ایک آلٹرنیٹیو پرسپیکٹیو کا جو ہے طریقہ. وہ یہ جو آلٹرنیٹیو پرسپیکٹیو ہے وہ یہ مسائل بجٹ ڈیفیسٹ کے اور بیلنس آف ٹریڈ کے مسائل گروتھ کے تھرو حل کرتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں یہ گروتھ کو کنٹریکٹ کر کے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسد عمر کس سائڈ پر تھے سر؟ بنیادی فرق ان 2 دھڑوں میں. یہ کنونشنل والی سائڈ پر تھے یا یہ میں عرض کر رہا تھا نا, یہ جو بالکل آرتھوڈاکس کنونشنل
جو کہ ان کی اپنی سوچ نہیں تھی اتنی زیادہ، یہ ان کے جو ساتھ ایکسپرٹس ہیں ان کی سوچ تھی. تو ٹریجڈی اس ملک کے ساتھ ہو گئی ہے، لوگ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اب جو نیا آدمی آئے گا، جو بھی آئے گا، ٹھیک ہے وہ پولیٹیکل ہوگا، مگر اس کو کیئرفلی دیکھنا پڑے گا کہ میں ایسے ایکسپرٹس لے کے، کیونکہ اکنامکس سے پروفیشن میں صرف کنونشنل ایکسپرٹ کافی نہیں ہے. آپ کو جو الٹرنیٹیو پرسپیکٹیو کے لوگ ہیں، ہیومن ڈیولپمنٹ کا جن کا فوکس ہے، جو کہ اس گورنمنٹ کا ہے، وہ لوگ ان کو لانے پڑیں گے، چاہے باہر سے لے کے آئیں یا ملک کے اندر سے لے کے آئیں. اچھا، ابھی جو خبریں چل رہی ہیں، ویسے میں وہ بتاتا ہوں، بریک پر چلا جاتا ہوں سر، کہ نئے وزیر خزانہ کے لیے جو خبریں، جو سورسز بتا رہے ہیں وہ یہ کہ حفیظ شیخ کا نام جو ہے وہ فائنل کر لیا گیا ہے ایز ایڈوائزر. رائٹ. اور دوسرا یہ ہے کہ جو غلام سرور خان صاحب ہیں، جن کی وزارت کی تبدیلی کے حوالے سے بات چل رہی تھی، انہوں نے اندیا دے دیا کہ اگر مجھ سے استعفیٰ مانگا گیا تو میں پارٹی چھوڑ دوں گا. تو یہ ایک اور بحران جو ہے وہ سر اٹھا سکتا ہے، اور ایک اور چیلنج کا سامنا عمران خان صاحب کو، پرائم منسٹر آف پاکستان کو کرنا پڑ سکتا ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں، ذرا ان پہلوؤں پر بھی بات کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ 3-4 لوگوں کے نام چل رہے ہیں اب اس وقت، جن کی ٹیکسٹ کیا کہ 3 are down, how many more to go. میں نے کہا at least 3 to 4 more to go. more to go. تو اچھا، اب فواد چودھری کا بھی نام ہے انٹرسٹنگلی اس میں. دیکھیے جو نام پہلے سے چل رہے تھے اس میں فواد چودھری صاحب کا نام تھا. غلام سرور خان صاحب جو ہیں اس وقت ریفیوز کر رہے ہیں، ان کی کھپڑی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کا بھی سنا لے لیا ہے. عامر قیانی صاحب کا ہیلتھ کے حوالے سے تھا. تو یہ اب یہ ذرائع سے چل رہی ہے، لیکن اب اس پہ فرق کیا پڑے گا سر؟ یہ تھوڑی افراتفری خود اپنے کوریڈورز میں، حکومت کے کوریڈورز میں پیدا نہیں ہوگی اس سے؟ دیکھیں ہوگی. دیکھیں شروع میں تو لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے، اور سب لوگ اسد کی طرح نان پولیٹیکل قسم کے تو ہیں نہیں ہیں، سب کی اپنی اپنی پرانی کانسٹیچوئنسیز ہیں. تو شروع میں تو لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے کہ جی ٹھیک ہے، چیف کا آرڈر ہے، اور یعنی پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں عمران خان زندہ باد اینڈ آل دیٹ. لیکن چند دنوں کے بعد یہ لوگ اپنی اپنی سیاسی حکمت عملی اور اسٹریٹجی لے کر سامنے آئیں گے. اور میں نے جیسے کہ اس پروگرام کے بالکل شروع میں کہا تھا کہ اب پرائم منسٹر عمران خان کی ریئل جو لیڈرشپ ہے ایز پرائم منسٹر وہ شروع ہوئی ہے، کہ اب آگے کیسے ہینڈل کر پاتے ہیں، بیکاز آج وہ اتنے مضبوط نہیں لگ رہے اس ڈیسیژن کے بعد. تو اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ کر لیتے ہیں اور اسی میں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر ابھی تو کچھ اور بھی بڑے نام ہیں، ان سے بھی بڑے نام ہیں جن کو تبدیل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اگر یہ حکومت تبدیل کرتی ہے پھر وہ بھی تبدیل کرنے پڑیں گے. مطلب پنجاب میں خاص طور پر چیف منسٹر عثمان بزدار جو ہیں ان کے بارے میں کوئی بھی پازیٹیو بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، ان کے ایڈوائزر ہی ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں میرا خیال ہے 1-2 وہی کر رہے ہیں، لیکن وہ تو نوکری کر رہے ہیں. لیکن جتنے سول سرونٹ ہیں، جتنے پولیس کے لوگ ہیں، جتنے وہاں کے سیاستدان ہیں، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ سبھی عثمان بزدار کے بارے میں بہت منفی یا نیگیٹو قسم کی ان کی ایک تشریح کر رہے ہیں. اچھا، کے پی کے بھی چیف منسٹر کی کوئی بہت زیادہ تعریف یا پازیٹیو بات جو نہیں ہو رہی، وہاں پر بھی یہ ہے کہ بھئی وہ اسلام آباد سے ہی چیزیں جو ہیں وہ مینیج ہو رہی ہیں. سو اگر آپ پرائم منسٹر کی چھڑی ادھر بھی گھومے گی پشاور میں اور ادھر بھی گھومے گی، تو پھر اس کا پولیٹیکل امپیکٹ بھی ہوگا سونر اور لیٹر. تو پرائم منسٹر کو زیادہ سپورٹ چاہیے ہوگی کہیں نہ کہیں سے، اور ان کی جو اپوزیشن ہے وہ امپاور ہوتے آپ کو نظر آئے گی، خاص کر کے پنجاب میں PMLN. صحیح ہے. اچھا، اب اشفاق صاحب، یہ جو نئے مرد بحران کا نام سامنے آ رہا ہے حفیظ شیخ صاحب، آپ کے خیال میں کیسی چوائس ہے؟ اچھے لوگ ہیں، مگر بات پتہ ہے کہ پہلے یہ بھی ٹرائل ٹیسٹڈ ہے، اور اس وقت اتنا بحران نہیں تھا معیشت پہ. اب دیکھنا ریئل چیلنج تو اب ہے، اور میرا خیال ہے اکانومسٹ ہیں. چلیے اب یہ بھی ایک جو تھا نا ادھر کے جی کے اکانومسٹ کو لے کے آؤ تو دیکھ لیتے ہیں. اب دیکھیں مقابلہ کیا جائے گا معیشت کا کہ جی ایک اکانومسٹ، ایک MBA اور ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، تینوں میں سے کس نے اچھی چلائی ہے. تو اب دیکھتے ہیں. اگر فرض کریں ابھی نام کوئی فائنل اور ابھی ہوا بھی شاید نہیں ہے، یا کم از کم سرکاری طور پر اناؤنس نہیں ہوا، آپ کے خیال میں لیکن اشفاق صاحب اس وقت پاکستان میں بیسٹ چوائس کون سی ہے؟ اگر آپ کو یہ ڈیسیژن کرنا ہو کہ یہ ہے جو اس وقت معیشت میں کو خود اپنا کر لوں گا. جو نام 2-3 اور بھی تھے نا، اس میں حفیظ پاشا صاحب کو خیر کر لیا، لیکن ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کا بھی نام چل رہا تھا، ڈاکٹر عشرت کا بھی تھا، لیکن اب تو میرا خیال ہو گیا ہے. ایکچولی
اگر ایڈوائزر کے طور پہ اگر آپ مجھے کہیں صرف مشورہ لینے کے لیے فنکشنل کا نہ کریں, حفیظ پاشا سے اچھا نام نہیں ہوگا آپ کے پاس. اور اشفاق صاحب اس میں اب جو چیلنجز ہیں نئے فائنانس منسٹر کے لیے یا مشیر کے لیے وہ کیا ہوں گے؟ 2 جو میں نے شروع میں کہا ہے, ڈی ویلیویشن کو کیسے کنٹرول کرتا ہے وہ, گروتھ کو کیسے مینیج نہیں کرتا تو ہے. اگر کوئی ایگریمنٹ ہو چکا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ تو پھر سر تو میں وہی کہہ رہا وہ ہیلپلیس ہو جائیں ہوں, گے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ بیچارہ آئے گا, وہ مینیو کارڈ کا آرڈر کھانے کے لیے آئے گا جو کہ دیا جا چکا ہے. اب وہ جیپنیز کا دے دیا آپ نے, اس کو چائنیز پسند ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ بجٹ بنانا ہے. 1 مہینہ آپ کے پاس ہے, آپ کو بجٹ بنانا بہت مشکل ہے, اس میں بھی رمضان کا مہینہ ہے. تیسرا یہ ہے آپ کو ایف بی آر کی جڑوں کو ٹھیک کرنا. اس سٹیج پہ بہت مضبوط اعصاب چاہیے اس کو, اور وہ آپ ایف بی آر کا بار بار ذکر کر رہے ہیں, لیکن ہم نے جن لوگوں کی تبدیلی کا نام ابھی دیکھا ہے, 4-5 نام جو ابھی ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی ہے, اس میں حماد کا نام تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کانفیڈنس ہے ان کے اوپر, یا ہو سکتا ہے, یا تو ایسا ہوتا ہے نا کہ بہت بڑے بڑے نام آ جاتے ہیں تو چھوٹے تو سمجھتے ہیں نا کہ نکل ہی جائیں گے, کوئی سمجھتا نہیں. حماد از اے گڈ پرسن, ایسی بات نہیں ہے, میں اس کو ٹائم لگے گا گروم ہونے میں. پروبیبلی اس کے لیے رائٹ ٹائم نہیں تھا اس جگہ آنے کا, مگر اب آ گئے ہیں تو میرا خیال ہے چلیں اب نئے فائنانس منسٹر دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں چیلنجز کیا ہیں؟ میرا خیال ہے کہ سیاسی چیلنج بھی بہت ہے, فائنینشیل چیلنج تو ہے ہی. اس حکومت کا بنیادی چیلنج تھا بھی اقتصادی, معاشی اور فائنینشیل چیلنج تھا, بیکاز جب مفتاح اسماعیل اور خاقان عباسی صاحب نے ہینڈ اوور کی ہے, انٹرم گورنمنٹ آئی ہے, تو انہوں نے ایک بڑی ڈیفیکلٹ قسم کی فائنینشیل سچویشن, اقتصادی سچویشن انہیریٹ کی تھی, اور وہی ان کا پولیٹیکل مسئلہ ہے اگر ان کی. اور پھر یہ کہ یہ جیو پولیٹیکلی اتنی لائٹ گورنمنٹ بھی نہیں ہے. اس سے پہلے جو 2 گورنمنٹس آئی ہیں 2008 اور 2013 میں, نواز شریف صاحب کی, زرداری صاحب کی, وہ ایسی گورنمنٹس تھیں جن کو امریکہ کی اور مغرب کی جنرلی اسپیکنگ ایک جیو اسٹریٹجک قسم کی تائید بھی حاصل تھی. وہ ان کو پسند کرتے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک رائٹ ڈائریکشن میں ہے. یہ ایک ایسی گورنمنٹ ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کی طاقتوں کے نتیجے میں یہ آئی ہے, تو یہ کوئی واشنگٹن کی حرد العزیز حکومت بھی نہیں تھی. سو اس لیے ان کو کوئی سافٹ ٹریٹمنٹ بھی وہاں سے ملنا ذرا مشکل ہی تھا. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے اشفاق صاحب کہ ایف اے ٹی ایف کا جو معاملہ ہے اور اسد عمر صاحب کی برطرفی, ان دونوں کا آپس میں کوئی کنیکشن ہے؟ نو. بلاول کی اسٹیٹمنٹ کو آپ بالکل ارریلیونٹ سمجھتے ہیں؟ بلاول کی اسٹیٹمنٹ تو بالکل پرسنل ہے. نہیں وہ نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں ایف اے ٹی ایف کے ریویو میں 2-3 چیزیں تھیں. ایک تو ٹیررزم سائڈ پہ تھی, تو اس میں تو اسد عمر کا کوئی ہے ہی نہیں. جو فائنینشیل ڈسپلن کی بات تھی اس میں اب صرف آخری ان کا جو آیا وہ گولڈ کے اوپر آیا کہ جو گولڈ کی ٹریڈ آپ کریں گے ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ, وہ پاسبل نہیں ہے. وہ پاسبل نہیں ہے. آپ گاؤں کے اندر چلے جائیں, کتنے لوگوں کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے, تو کون ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ لے سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے ایف اے ٹی ایف از ناؤ بیکمنگ اے مور پولیٹیکل سبجیکٹ دین آبجیکٹیو, بیکاز کہ آپ بلیک میں تھے, وہاں سے گرے میں, گرے سے وائٹ میں آئے. وائٹ سے جب آپ گرے میں آئے تو لاسٹ میں جب یہ آئی تھی ان کی ٹیم, تو ان کے جو ہیڈ تھے گورڈن اسکاٹ لینڈ کے, تو میں نے ان کو پوچھا, میں نے کہا یار مجھے یہ صرف برجنگ بتا دو کہ ہم وائٹ سے گرے میں کیسے آئے, تو پھر میں تمہارے سارے سوالوں کا جواب دیتا ہوں. تو ان کے پاس کوئی سوال کا جواب نہیں تھا. بولا جی لا کا ہم ریویو کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا وہی لا. صحیح ہے. آخر میں ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے 20 سیکنڈز میں؟ نہیں کچھ بھی نہیں ایڈ کرنا, میں آپ کو سارا کچھ سارے نہیں. فیٹف تو خالصاً پولیٹیکل چیز ہے. دیکھیے مطلب وہ تو کوئی اتنی آبجیکٹیو قسم کی یعنی اس میں کوئی شک نہیں. اگر فیٹف کے لینس کو آپ دنیا میں اکثر ممالک پہ اپلائی کریں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, تو غالباً ان کی اسی قسم کی صورتحال آپ کو ملے گی, لیکس کے حوالے سے, منی لانڈرنگ کے حوالے سے. فیٹف تو پاکستان کے گرد ایک سیاسی شکنجہ ہے, اس کا حل ایک سیاسی نیگوسیشن سے نکلے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کا بھی, اشفاق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور ڈاکٹر اکمل ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھے. تمام مہمانوں کا شکریہ. ناظرین مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.